انتظار کر رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، جب دوسرے مومن سے وعدہ کرو سوچ کے کرو۔ جب وعدہ کرو پہلے سوچو میں پورا کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا۔ جب وعدہ کرو اس کو پھر نبھاؤ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ سے 6 باتوں کا وعدہ کرو میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ پہلا آپ نے فرمایا سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، اور پھر دوسرا فرمایا جو وعدہ کرو اس کو پورا کرو۔ کرنا ہے، صرف سننا نہیں ہے، انشاءاللہ کرنا ہے۔ دل میں مصمم ارادہ کر لو اب میں کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، میں نے تو اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، میں رسول پاک پر ایمان لایا ہوں، میں اپنے دین کو بدنام کرتا ہوں، یہ کیسا میں نے دین اپنایا ہے۔ آج سے دل میں پکا ارادہ کر لو آئندہ میں جو وعدہ کروں گا میں انشاءاللہ اس کو پورا کروں گا۔ تو 2 وہ باتیں آ گئیں، 2 وہ فعل آ گئے جس کے بارے میں رسول پاک نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ تیسرا نبی پاک فرماتے ہیں تم مجھ سے پرامس کرو، تم مجھ سے وعدہ کرو، امانت میں خیانت نہیں کرو گے۔ امانت انسان کی بھی ہوتی ہے اور امانت اللہ کی بھی ہوتی ہے، اس کو سمجھو۔ آپ کو کوئی پیسے دے دیے امانت، زیور دے دیا امانت، کوئی اور چیز دے دی، اس کو ایسے ہی واپس کرو جیسے تم نے لی تھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی نے آپ کو کچھ رقم دی، نوٹ تھے نئے نوٹ۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر پرانے نوٹ ہوں وہ بھی اتنے میں چلتے ہیں، نئے نوٹ ہیں وہ بھی اتنے میں چلتے ہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں تمہیں کسی نے نئے نوٹ دیے اور جب تم واپس کرو تو پرانے نوٹ کرو، یہ بھی خیانت ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر امانت دار ہو تو ویسے ہی نوٹ واپس کرو جیسے تم نے لیے تھے۔ اللہ کی امانت وہ کیا ہے اس کو سمجھو۔ آنکھیں اللہ کی امانت، اللہ نے جب یہ آنکھیں دی تھی تو یہ پاک تھی، پاک، ان آنکھوں سے گناہ نہیں ہوا تھا۔ اگر ان آنکھوں سے کسی کی ماں بہن بیٹی کو شہوت سے دیکھو گے، گندی نظر سے دیکھو گے، رسول پاک فرماتے ہی آنکھوں کا زنا، اس کے نامہ اعمال میں زنا کا عذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں جو آنکھیں غیر عورت کو شہوت سے دیکھتی ہیں روز قیامت ان آنکھوں میں شیشہ پگھلا کے ڈالا جائے گا، آنکھیں پھٹ جائیں گی، اللہ پیدا کرے گا پھر اس کی آنکھوں میں شیشہ ڈالا جائے گا، یہ آنکھیں پھر پھٹے گی۔ نبی پاک فرماتے ہیں لوگ دیکھ کر پریشان ہوں گے اس کی آنکھیں بار بار پھوڑی جاتے ہیں، اس نے کیا کیا؟ اللہ کے ملائکہ کہیں گے یہ غیر محرم عورتوں کو شہوت سے دیکھتا تھا، گندی نظر سے دیکھتا تھا، یہ آنکھوں کا زنا ہے، اس کو یہ عذاب دیا جاتا ہے۔ آنکھیں اللہ کی امانت، ہاتھ اللہ کی امانت، پیر اللہ کی امانت، دل اللہ کی امانت، اللہ نے سب پاک دیے تھے، اگر ہم نے ان کو ناپاک کیا، ہاتھوں سے ظلم کیا، زبان سے فحش کلامی کی، چغلی غیبت کی، یہ سارے ناپاک کر کے اللہ کو واپس کرو گے، خدا کی قسم یہ خیانت ہے، یہ امانت داری نہیں کی۔ رسول پاک فرماتے ہیں مجھ سے وعدہ کرو تم امانت میں خیانت نہیں کرو گے۔ آج عہد کر لو، اللہ نے جتنے عذاب دیے تھے پاک تھے، ہم ان کو گندہ نہیں کریں گے، ہم ان کو خراب نہیں کریں گے، ہم ان اعزاز سے گناہ نہیں کریں گے،
تاکہ گناہ کرنے سے ناپاک ہو جائیں، اللہ کی امانت میں خیانت ہو جائے۔ تیرے پاس جو مال و دولت ہے یہ تیرا نہیں ہے، یہ بھی اللہ کا ہے، یہ مال بھی اللہ نے دیا ہے۔ اگر اس کو غلط جگہ پہ استعمال کرو گے، گناہ کرنے میں استعمال کرو گے، خدا کی قسم یہ خیانت ہے، اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ نبی پاک نے وعدہ لیا، مجھ سے وعدہ کرو تم امانت میں خیانت نہیں کرو گے۔ کرتے ہیں وعدہ انشاءاللہ۔ اب ہم نے امانت میں خیانت نہیں کرنی۔ رسول پاک فرماتے ہیں چوتھا، مجھ سے وعدہ کرو اپنی زبانوں کی حفاظت کرو گے۔ چغلی، نبی پاک فرماتے ہیں جو چغل خوری کرتا ہے وہ حرام کا تخم اپنی باپ کا نہیں ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے غیبت۔ رسول پاک فرماتے ہیں غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے۔ غیبت کیا ہے؟ کسی کی برائی کرنا۔ اور رسول کریم فرماتے ہیں غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے۔ اگر کوئی زانی زنا سے توبہ کر لے اللہ اس کا گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن جس نے غیبت کی ہوگی، جس کی غیبت کی ہے، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اللہ معاف نہیں کرے گا۔ فحش کلامی، گندی گندی باتیں کرتے ہیں، فحش کلامی کرتے ہیں، تیری ماں تیری بہن گندی گالیاں دیتے ہیں۔ نبی پاک فرماتے روزے محشر کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوں گے، کچھ بندیاں ایسی ہوں گی ان کے منہ سے پس نکلتی ہوگی، اس کے منہ سے پیپ نکلتی ہوگی، اس میں اتنی بدبو ہوگی، اہل حشر کہیں گے یا اللہ ہم تو پہلے ہی بڑے عذاب میں ہیں، یہ کیسے مرد عورتیں ہیں جس کے منہ سے پس نکلتی ہے، اس میں اتنی بدبو ہے، ہمارے دماغ پھٹتے ہیں۔ فرشتے کہیں گے یہ وہ مرد عورتیں جو فحش کلامی کرتے تھے، گندی گفتگو کرتے تھے، ان کا حشر میں یہ اللہ نے حال کیا ہے اور اس کے بعد ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ نبی پاک فرماتے اپنی زبانوں کی حفاظت کرو۔ حدیث پاک ہے اللہ کے محبوب نے فرمایا مجھے دو باتوں کی ضمانت دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک جو جبڑوں کے درمیان زبان اور دوسرا جو دو ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ، تم اس کی مجھے ضمانت دو، زبان سے گناہ نہیں کرو گے، شرمگاہ سے گناہ نہیں کرو گے، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، حدیث پاک میں رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو، آپ ایسا کلام فرماتے تھے اس میں کبھی کوئی بے حیائی کا لفظ بیان نہیں کیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان پکڑ کے کھینچ رہے ہیں، عمر فاروق نے دیکھا، فرمایا صدیق اکبر یہ کیا کرتے ہو، اپنی زبان کو کھینچتے ہو؟ فرمایا عمر میں زبان کی وجہ سے ہلاک ہو گیا، میری زبان سے بہت گناہ ہوتے ہیں۔ اور پھر عمر فاروق نے اپنے منہ میں پتھر رکھ لیا، پتھر